نبی کی خوشبو سے پہچانا، جدھر جدھر نبی کی خوشبو جا رہی تھی ہم ادھر چلے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں جب ہم حضور کے پیچھے پیچھے چلتے رہے تو کیا کہتے ہیں میرے نبی ایک دروازے پہ کھڑے ہیں، ایک مکان کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد میرے نبی اس دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، اس دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اندر سے ایک بچے کی آواز آتی ہے، کون ہو؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی ابھی تو نے اپنے باپ کو آواز دی تھی، لیکن میرے نبی نے اتنا بولا تو بچے کہتے ہیں نہیں میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے نبی کہتے ہیں بیٹی ابھی تو نے اپنے بھائی کو آواز دی تھی، بچے کہتے ہیں نہیں میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا تھا بیٹی کیا تو نے ابھی کہا تھا کہ کوئی میرا مددگار ہے؟ بیٹی میں تیرا مددگار بن کر کے آیا ہوں۔ اتنا میرے نبی نے فرمایا، اندر سے بچے کہتے ہیں نہیں میرا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی کھولنا دروازہ۔ جب بچے نے دروازہ کھولا ہے میرے نبی اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور جب میرے نبی اندر تشریف لے گئے ہیں کیا کہتے ہیں کہ بچی ایک جگہ بیٹھ کر کے رو رہی ہے، اور ایک جگہ جو ہے ایک جگہ آٹا ہے اور ایک چکی ہے، اس کے اندر جو پڑے ہیں آٹا پیسنے کے لیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بتا تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے ہیں؟ تب بچی نے کہا تھا کیا بتاؤں میری طبیعت بڑا خراب ہے، لیکن میرا مالک بڑا ظالم ہے، اگر میرا کام نہیں ہوا کرتا ہے تو وہ مجھے مارا کرتا ہے، یہ مجھے جو پیسنے کے لیے دیے ہیں، لیکن میری طبیعت اتنی خراب ہے کہ مجھ سے گھمائی نہیں جا رہی ہے۔ لیکن اس بچی نے کہا ہے ابو قربانی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی زندگی ہمیں کیا سبق دیا کرتی ہے، نبی کی زندگی سے ہمیں سبق کیا حاصل کرنا چاہیے۔ آؤ اپنی ذہنوں کو قریب کرو، میرے نبی کی نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، اور جب آنکھیں برسی ہیں اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا تھا بیٹی اب رونے کی وجہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد رونا نہیں پڑے گا۔ بچے کہنے لگتی ہے ایسی بھی کون سی بہار آ گئی ہے جو آج کے بعد نہیں روگی، ایسی بھی کون سی بات ہو گئی ہے جو آج کے بعد رونا نہیں پڑے گا۔ اتنا بچی نے کہا ہے، میرے نبی نے صحابہ کو اشارہ کیا ہے کہ اس بچی کے ناز کو اکٹھا کیا جائے، اس کے ناز کو اکٹھا کیا جائے۔ دو بچیاں باندھی ہیں، ایک میں زو اکٹھا کیا گیا ہے، ایک میں آٹا اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میرے نبی نے دونوں بچیوں کو اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد اپنے کاندھے پہ اٹھا کر کے رکھا ہے۔ صحابہ اکرام طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کام آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کا غلام حاضر ہے، یہ گٹھیاں ہم لے کر کے چلیں گے۔ تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ تم نہیں جانتے ہو یہ آج میری بیٹی کی گٹھی ہے، یہ میں آج اپنی بیٹی کی گٹھی اٹھا رہا ہوں، اور یہ میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ جب کوئی میرا امتی کوئی غریب باپ جب اپنی بیٹی کی گٹھی اٹھائے تو اسے دیر نہ لگے، بلکہ فخر سے کہے کہ کل مدینے والے نے اپنی بیٹی کی گٹھی اٹھائی تھی، آج یہ فقیر اپنی بیٹی کی گٹھی اٹھا رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد میرے نبی نے اس بچے کی گٹھی کو اٹھایا ہے، اور اس بچے کا ہاتھ میرے نبی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، اور پکڑنے کے بعد میرے نبی کہتے ہیں چل بیٹی مجھے اس کے دروازے لے کر چل جو تجھے خرید کر کے لایا ہے۔ اس بچی کی عمر 14 برس کی تھی، اور وہ بتاتی ہے یار وہ بتاتی ہے کہ میری عمر جب 7 برس کی تھی تب میرے باپ نے مجھے بازار میں لے جا کر کے بیچا تھا، آج میری عمر 14 برس کی ہو گئی ہے، 7 سال پہلے میرے باپ نے مجھے بازار میں بیچا تھا۔ میرے نبی کہتے ہیں بیٹی چل مجھے اس کے دروازے لے کر چل جو تجھے خرید کر کے لایا ہے۔ میرے نبی جب مجھے یہ بات کہتے ہیں وہ بچی ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے میں اس کے دروازے پر نہیں جاؤں گی، اگر میں آپ کو لے کر کے جاؤں گی تو وہ میرے اوپر ظلم کرے گا، وہ مجھے مارے گا۔ لیکن میرے نبی کہتے ہیں بیٹی چل مجھے لے کر کے چل، کسی میں ہمت نہیں ہے جو تیرے ہاتھ لگا سکے۔ اتنا کہنے کے بعد میرے نبی اس بچے کو لے کر کے چلے ہیں۔ وہ علاقہ جو تھا وہ علاقہ اونچا نیچا علاقہ تھا، میرے نبی نے وہ اونچا نیچا علاقہ پار کیا ہے۔ کرنے کے بعد میں یہودی اپنی چھت پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ بڑا خوبصورت جوان آ رہا ہے، بڑا حسین چہرے والا آ رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک چہرہ تو صاف نظر آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ کون کون ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میرے نبی کا چہرہ اتنا حسین تھا، اتنا حسین چہرہ تھا کہ 300 میل کی دوری پر میرے حضور کا چہرہ صاف نظر آ جایا کرتا تھا، جہاں سے لوگوں کے بزرگ نظر نہیں آیا کرتے تھے وہاں سے میرے نبی کا چہرہ نظر آ جایا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے ایک تو صاف نظر آ رہا ہے لیکن باقی کون ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وہ قریب آنے کا انتظار کرتا ہے، اس نے قریب آنے کا جب انتظار کیا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت جوان ہے، اس کو اوپر گٹھی رکھی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں بچی کا ہاتھ ہے اور بچی اس کے ساتھ آ رہی ہے۔ وہ جھٹ سے اپنے چھت سے نیچے اتر کے آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے
اپنا مکان کے اندر بیٹھ جاتا ہے. اپنے مکان کے اندر جب بیٹھا ہے میرے نبی اس کے دروازے پر پہنچے. پہنچنے کے بعد میرے نبی نے اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے. اس کے دروازے کو جب بجایا ہے اندر سے یہودی کہنے لگتا ہے کون ہے؟ بندق الباب. دروازہ کس نے بجایا ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. اتنا یہودی نے سنا ہے وہ دوڑ کر کے آتا ہے اور اس نے دروازہ کھولا ہے. جیسے ہی دروازہ کھولا ہے وہ میرے نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے. کبھی نبی کے اوپر گڑی رکھی ہوئی دیکھتا ہے، کبھی میرے نبی کے ہاتھ میں بچے کا ہاتھ دیکھتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کیا نام بتایا؟ کہا محمد رسول اللہ. کہا ماں کا نام کیا ہے؟ کہا ماں کا نام آمنہ ہے. کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا باپ کا نام عبداللہ ہے. کہا دادا کا نام کیا ہے؟ کہا دادا کا نام عبدالمطلب ہے. کہا کہاں کی پیدائش ہے؟ کہا مکہ کی پیدائش ہے. کہا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا قبیلے قریش سے تعلق رکھتا ہوں. اتنا یہودی نے سنا ہے دوڑ کر مکان کے اندر جاتا ہے اور جانے کے بعد میں اپنا پرس پرانی کتاب لے کر کے آتا ہے اور لانے کے بعد میں میرے نبی کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور کتاب کو کھولتا ہے. اس کے بعد میرے نبی سے کہتا ہے ذرا مہربانی کیجیے اپنے چہرے سے ظلم کو ہٹائیے. میرے نبی نے چہرے سے ظلم کو ہٹایا ہے. اس نے اپنی کتاب کا برف پلٹا ہے. اس کے بعد کہتا ہے اب ذرا مسکرائیے. میرے نبی مسکرائے ہیں. اس نے پھر کتاب کا برف پلٹا ہے. اس کے بعد کہتا ہے اب ذرا دامن کو ہلائیے. میرے نبی نے دامن کو ہلایا ہے. اس نے پھر کتاب کا برف پلٹا ہے. میرے نبی کو سر سے پاؤں تک دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد میں اپنے مکان کے اندر جاتا ہے اور جانے کے بعد میں خاندان والوں کا ہاتھ پکڑتا ہے، رشتے داروں کا ہاتھ پکڑتا ہے، گھر والوں کا ہاتھ پکڑتا ہے اور واقع کے دروازے پہ کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو یہ ہے ہماری کتاب اور یہ کھڑے ہیں محمد. اس میں لکھا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، دادا کا نام عبدالمطلب ہوگا. قبیلے قریش سے تعلق رکھیں گے. اور اس میں لکھا ہے ایک یہودی کے دروازے پر ایک بچی کو آزاد کرانے کے لیے آئیں گے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ بچی کی گٹھلی اس نبی کے کاندھے پر رکھی ہوگی اور لکھا ہے کہ نبی کے ہاتھ میں اس بچی کا ہاتھ ہوگا. اس کے بعد خاندان والوں سے کہتا ہے بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے خاندان والے کہتے ہیں کتاب سچ کہتی ہے. اس کے بعد یہودی کہتا ہے اب آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں بتائیں بچی کو کتنے میں بیچے گا؟ دیکھ کے رو دیتا ہے اور کہتا ہے آقا صرف بچی کو خریدیں گے. اس غلام آبا ہارے تکبیر ہارے رسال بس لگے آنا حضرہ علماء سنت ہارے حیدری. کہا آقا صرف بچی خریدیں گے، مجھے نہیں خریدیں گے. کہا کیا مطلب؟ کہا آقا مجھے خرید لو بچی فری میں لے جانا. کہا مجھے خرید لو بچی فری میں لے جانا. تبھی تو کسی نے کہا تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. آقا کے قدموں سے کیا جڑ گئے، سب سے پہلے ہم ہو گئے. یہ نبی کی زندگی ہمیں ایک درس دیتی ہے زندگی گزارنے کا کہ جس نبی نے دوسروں کی بیٹی سے اتنی محبت کی ہے تو اس نے خود اپنی بیٹی سے اتنی محبت کی ہے. جب میرے نبی کے ہاں حضرت فاطمہ کی پیدائش ہوئی تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا فاطمہ کے بجاوت منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے جی، اور باہر کے مہمان انہیں بھی سماعت کرنا ہے. انشاءاللہ لاسٹ تک سارے لوگوں کو سماعت کرنا ہے، کوئی کر کے نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے بولنے میں سامعین کو سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو پروردگار معاف فرمائے، اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرات بڑی مختصر وقت میں بڑی اچھی تقریر آپ نے سنی ہے. یہ جو بچے میری نگاہوں کے سامنے جو لیٹ کر کے حضور کا ذکر سنتے ہیں، میں تمہارا بولنا ہی بیٹا ذرا ایک منٹ بیٹھو تو